السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، دین اسلام نے غریبوں کو، محتاجوں کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شامل کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کو ہر صاحب استطاعت شخص پر واجب قرار دیا۔ احادیث شریفہ میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کو ہر مسلمان، آزاد، غلام، مرد، عورت، بڑے اور چھوٹے افراد پر آپ نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا۔ اور صدقہ فطر کے متعلق احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تک صدقہ فطر کو ادا نہیں کیا جاتا، روزے دار کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق یعنی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر کو کیوں واجب قرار دیا گیا، اس کے متعلق بھی وضاحت ہم کو احادیث شریفہ میں ملتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزے دار روزے کی حالت میں روزے دار سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی زبان سے نازیبہ کلمات نکالتا ہے، تو پھر صدقہ فطر کی برکت سے اللہ رب العزت حالت روزے میں ہونے والے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بتلائی گئی کہ اس کے ذریعے غریبوں اور محتاجوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع میسر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بصرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رمضان کے اخیر میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ کہا کہ اے لوگو، تم اپنے روزوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے روزوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر مجموعے میں، اس محفل میں اہل مدینہ میں سے کون شخص ہے وہ اٹھے اور لوگوں کو صدقہ فطر کے متعلق احکام بتلا دے۔ تو معزز سامعین کرام، صدقہ فطر یہ ایسا صدقہ ہے کہ روزے دار کے جو ہے گناہ اللہ رب العزت اس صدقے کی برکت سے اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر کو روزوں کی زکوٰۃ کہا گیا۔ تو معزز سامعین کرام، ہم کو چاہیے کہ صدقہ فطر کو ادا کرے، اور اسی طریقے سے صدقہ فطر اگر ادا کرنا ہے تو کن چیزوں کے ذریعے ادا کیا جائے، اس کے متعلق حدیث شریفہ میں 4 چیزوں کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ سب سے پہلا گیہوں، دوسرا جو، تیسرا کھجور، چوتھا کشمش یا منقع جس کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص گیہوں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ادا کر دے۔ اور اسی طریقے سے جو، کھجور یا منقع کے ذریعے اگر کوئی شخص صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 2.5 کلو جو، کھجور یا منقع یا پھر اس کی قیمت ادا کر دے، غریبوں اور محتاجوں کو دے دے۔ اور فقہاء کرام نے یہاں پر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ گیہوں، جو، کشمش یا منقع دینے سے افضل اس کی قیمت دینا افضل ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہاں پر ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان 4 چیزوں کی قیمت میں بہت زیادہ تفاوت ہے۔ تو اسی لیے جیسے کہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ شے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو۔ تو معزز سامعین، ظاہر سی بات ہے ہم جو کے مقابل میں کھجور کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کھجور کے مقابل میں ہم جو ہے کشمش اور منقع کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العزت کا جب یہ ارشاد ہے کہ جب تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ شے کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تو پھر ہم کو چاہیے کہ اپنی پسندیدہ شے جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے ہم صدقہ فطر کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے، جو لوگ ہوتے ہیں ایک بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں اور متوسط درجے کے ہوتے ہیں اور نچلے درجے کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اگر کوئی شخص ماہانہ اس کی جو ہے تنخواہ، اس کی کمائی 1 لاکھ 2 لاکھ روپیے ہے، تو وہ شخص کو چاہیے کہ وہ منقع اور کشمش کے ذریعے جو ہے صدقہ فطر کو ادا کرے۔ اور جو شخص متوسط درجے کا ہے تو پھر وہ نچلے چیزوں کے ذریعے جو ہے صدقہ فطر کو ادا کر سکتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، صدقہ فطر کو
ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت اور یہ سنا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب رہا صدقہ فطر کن لوگوں کی طرف سے دیا جانا چاہیے، تو احادیث شریفہ میں جیسے کہ وضاحت آئی ہے، ہر شخص کی طرف سے، ہر مسلمان کی طرف سے صدقہ فطر کو جو صاحب استطاعت ہے ادا کیا جانا چاہیے۔ یہاں پر بالغ نابالغ کی کوئی قید نہیں ہے، یہاں تک کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے اگر عید سے پہلے اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پھر اس بچے کی طرف سے بھی جو ہے صدقہ فطر کو ادا کیا جانا چاہیے۔ صدقہ فطر کے ادا کرنے کے لیے روزہ رہنا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ اگر کسی عذر کی بنا پر بھی اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر کو ادا کیا جانا چاہیے۔ اب رہا صدقہ فطر کو ادا کرنے کا وقت کیا ہے، تو عید کے دن صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں جو ہے سنا ثواب کو زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے اگر عید سے پہلے یعنی کہ عید کے دن صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے اگر صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، وہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص صدقہ فطر کو عید کے دن نماز کو جانے سے پہلے اگر نہیں دے سکا تو پھر اس پر لازم و ضروری ہے کہ وہ عید کے بعد ادا کر دے۔ یاد رکھیے صدقہ فطر کو ادا کرنا یہ کسی صورت میں ساقط نہیں ہو سکتا جب تک آپ صدقہ فطر کو ادا نہیں کریں گے، وہ آپ کے ذمے واجب الادا رہے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین وما علینا الا البلاغ۔